لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث مصطفیٰ کی تدریس و تفہیم کا جو مقدس سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک حدیث رسول عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے۔ امام مالک کی کتاب کا نام ہے موطا مالکن۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الرجل یقول ہلک الناس فہو اہلکہم، جب تم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ برباد ہو گئے، تو وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اور پہلے برباد ہونے والا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں، کوئی از راہ تکبر یہ کہتا ہے کہ لوگ خراب ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے محلے کا کوئی آدمی اچھا نہیں، سارے لوگ خراب ہیں، سارے لوگ برے ہیں، سارے برباد ہو گئے، یعنی خود کو چھوڑ دیتا، خود کے بارے میں نہیں بولتا ہے کہ میں کتنا خراب ہوں، سب کے بارے میں بولتا لوگ برباد ہوئے کا مطلب یعنی ان کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، سب میرے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پتلا ہے تکبر کا، اس کی رگ رگ میں تکبر سرایت کر چکا ہے، یہ پہلے برباد ہو گیا، لوگ کہاں برباد ہوئے، یہ برباد ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر جو بیماری آئی ہے وہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں، ملیریا ہے، کرونا ہے، ان بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اگر علاج نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ آدمی کی جان جاتی ہے، مگر اس بیماری میں آدمی کا ایمان جاتا ہے۔ تکبر کی بیماری، یعنی سب خراب میں اچھا، دیگرارہ نصیحت، خود را فضیحت و دیگرارہ نصیحت، خود تو ہے برائی میں مگر اپنی برائی کا ذرا برابر احساس نہیں، خود کو فرشتہ سمجھتے، اگر انہیں کہنے کا موقع دیا جائے تو دعویٰ کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی معصومیت میں میرے بعد ہے، اتنا بھاری معصوم ہوں میں کبھی غلطی نہیں کرتا، ایسی غلطی میں کرتا ہی نہیں۔ تو ایسے جو دعوے دار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچنے والے نہیں، یہ تو پھنسنے والے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دے، خود کا جائزہ لینے لگے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ دیکھیے، ہر مومن ہمارے لیے آئینہ ہے، المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ کسی میں ہم کو برائی نظر آتی ہے تو کچھ دیر ہم یہ سوچیں کہ یہ آئینہ ہے، آئینے میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ خود میری چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اب اس کے اندر یہ برائی نظر آ رہی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ برائی نہیں کرنا چاہیے، اگر ہے تو نکال دو، اگر نہیں ہے بیماری وہ برائی، سامنے والے کی غلطی ہمیں نظر آئی تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ برائی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ داغ کہاں ہے، دھبا کہاں ہے، کہاں پر گندگی ہے، ساری چیزیں چہرے کی نظر آ جاتی ہیں۔ ہمارا چہرہ کتنا کالا ہے، پسینے کی وجہ سے ہمارا چہرہ کیسا بدل گیا ہے، یہ سب معلوم ہو جاتا ہے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں۔ تو کوئی مومن اس کی غلطی ہمیں نظر آتی ہے تو غلطی اس کی ہی ہے، مگر جب ہمیں محسوس ہوتا ہے تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے کہ آئندہ یہ غلطی ہم نہیں کریں۔ حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اتنے عمدہ اخلاق، یہ اخلاق آپ کو کون سکھایا؟ بہت اچھے اخلاق۔ عرض کرنے لگے برے اخلاق والوں سے میں نے اخلاق سیکھے۔ برے اخلاق والوں سے وہ اس طرح کہ کسی کا برا اخلاق مجھے نظر آتا ہے تو میں اسے پرہیز کر لیتا۔ کوئی بہت زیادہ غصہ کرتا، مجھے بہت ناگوار گزرتا، ایسا غصہ کیوں کرتا، تو میں وہ غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ کوئی بہت کنجوسی کرتا، مجھے محسوس ہوا اتنی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، میں وہ کنجوسی چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے برے لوگوں نے مجھے سدھار دیا ہے، برے لوگوں نے مجھے سدھار دیا۔ برے لوگوں کو دیکھ کر میں خود کو اس برائی سے بچا لیتا ہوں، کیونکہ کسی کی برائی نظر آتی ہے تو وہی برائی میرے اندر بھی آ سکتی ہے۔ مثلاً ہم نے کسی کے بارے میں سوچا، ہم کو پتہ چلا کہ صاحب یہ اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو گئے، اگر معلوم ہوا تو کیا ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ پرہیز کر لیں گے۔ اگر ہمیں پتہ چلا کہ فلاں صاحب اس دکان سے گوشت خرید کر لائے، کھائے، ان کے بچے بیمار ہو گئے، ہمیں پتہ چلا، ہمارے گھر میں وہی گوشت پکا ہے، پڑوسی کے گھر میں پریشانی ہے، بچے الٹی کر رہے ہیں، کیا بھائی وہ سالن کھائے بعد الٹی آ رہی ہے، کہاں سے لیے گوشت؟ وہ دکان سے لے، میں بھی ادھر سے ہی لیا۔ جا کے فوراً بیوی سے کہیں گے وہ جتنا سالن پھینک دے، بچوں کو مت کھلا، کیونکہ اس کے اندر اس کو جو مصیبت آئی وہی مصیبت مجھے بھی آئے۔ اسی طرح ہم دوسروں کو جب دیکھیں اس کے اندر جو برائی نظر آئے اس برائی سے ہم پرہیز کر لیں، اس کے بجائے وہ برائی میں ہی نہیں کر سکتا بھائی، یہ دعویٰ فرعون کا دعویٰ ہے۔ ایسے دعوے، بڑے بڑے دعوے کرنا خدا کو پسند نہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ خدا مجھے بچائے تب ہی میں بچ سکتا ہوں، میں خود بچ ہی نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ نیک طینت انسان کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، جن کے ابا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، حضرت یوسف بھی پیغمبر، ان کے ابا یعقوب وہ بھی پیغمبر، ان کے دادا اسحاق وہ بھی پیغمبر، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ تو پیغمبر کے خاندان میں اس طرح پیدا ہونے والے کہ نسل در نسل پیغمبر ہیں، مگر وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ 13ویں پارے میں جو آیت ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس پاک ہے، میرا نفس برائی نہیں کرے گا، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ اور ہم کتنے بھی نیک انسان بن جائیں، یوسف علیہ السلام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یوسف علیہ السلام کے قدموں کی گرد کے برابر ہم نہیں ہیں۔ وہ تو پیغمبر جلیل القدر ہے،
جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت کو نازل کیا اور اس کا نام اللہ نے سورہ یوسف رکھ دیا۔ ویسے عظیم الشان پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرا نفس بے گناہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام کیا ہے؟ برائی کا حکم دینا۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کانٹا چبھتا نہیں، کانٹا چبھتا نہیں؟ بھائی چبھیا نہیں تو کانٹا نہیں بھائی، چبھیا نہیں تو کانٹا ہی نہیں میرے پاس ایک ایسا کانٹا ہے چبھتا نہیں بولے تو اس کا نام کانٹا کیوں رکھا تھا؟ اسی طرح یاد رکھ لیجئے، نفس اگر ہے تو برائی کا حکم دے کر ہی رہے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینا ہی نفس کا کام ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جب رحم کر دے، ان کا رحم ان کا کرم ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ ورنہ ہم نمازی بن گئے، ہمارے اندر تقویٰ ہے، ہم امانت دار ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے، یہ ہم جو ہے ہم خود سے نہیں، اس نے ہم کو بنا دیا، اس نے ہم کو بنا دیا، اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دعوے ہیں کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگ مٹ گئے، میں صحیح ہوں، یہ بہت نامناسب دعویٰ ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ ہے، یہ بھی زبردست محدث، دلائل النبوہ ان کی کتاب ہے امام بیہقی کی۔ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد سخط اللہ ورضا الناس، جو اللہ کو ناراض کرنا منظور کر لیا اور لوگوں کو خوش کرنا پسند کیا، یعنی ایسے موڑ پہ آ گیا کہ لوگوں کو راضی کرتا تو خدا ناراض، خدا کو راضی کرا ہے تو لوگ ناراض۔ اب کیا کرنا ایسے موقع پر؟ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں۔ آپ کا سگا بھائی غلطی پر ہوگا، آپ کے ماموں غلطی پر ہوں گے، ایک اجنبی آدمی حق پر ہوگا، آپ بیچ میں آ جائیں گے، آپ کے ماموں بولیں گے دیکھ با ایسا ایسا کیا، وہ بولا، آپ غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جو اجنبی آدمی وہ حق پر ہے، آپ کے ماموں غلطی پر ہے۔ نہیں ماموں، آپ جو کرتے وہ غلط ہے، بولتے ہیں کیا آپ بھانجا رہے تھے، دشمن کو بھی تیرے جیسا بھانجا نہیں ہونا، میرا بھانجا ہو کر میرے خلاف بولتا ہے، ناراض ہونا۔ اس وقت ان کو راضی کرنے کے لیے آپ اجنبی آدمی کو، بھائی تمہاری جو غلطی ہے بھائی، دل آپ کا دل جانتا ہے کہ وہ آدمی غلطی پر نہیں، مگر پھر بھی آپ اپنے رشتہ دار، اپنے ماموں چچا کی رعایت کرتے ہوئے بولتے تو آپ کا ماموں راضی ہو جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ مرحلے زندگی میں آ جاتے، بڑے پیچیدہ مرحلے ہیں، تو یہاں پہ سنبھل کے جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ناراضگی کو اپنائے اور لوگوں کو خوش کر دے، لوگ اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ عاد حامدہ من الناس ذاما، جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ سب اس کی برائی بیان کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہ بولے گا کیا میں اتنا سپورٹ کرتا ہوں پھر بھی میرے خلاف کچھ بولتا نا، اتنا، ارے تو لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے، مولا کو ناراض کیا ہے، اور لوگوں کے دل تو مولا کی دست قدرت میں۔ تیرے دوستوں کو ایک لمحے میں تیرے دشمن بنانا مولا کے لیے کوئی بھاری کام نہیں، رب کے لیے بہت آسان کام۔ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، دوست تمہارا دشمن بن جائے گا۔ ایسے منظر ہم دیکھتے ہیں، بہت دوستی رہتی، سورج دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بہت دشمن تھا، اب اتنے قریب ہو گئے کہ اس کے بغیر یہ نہیں کھاتا، اس کے بغیر وہ نہیں کھاتا، وہ آیا تو میں کھاؤں گا، اتنی
گہری دوستی ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھا رہے ہیں اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ تو رب کا ہو جا، سب تیرے ہو جائیں۔ اگر تو سب کا ہونا چاہتا ہے، رب کو چھوڑ دیتا ہے، تو سب تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اس کا ہو جا، اس کا ہو جا، سب تیرے ہو جاتے۔ حدیث پاک ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ ہم اللہ کے ہو گئے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے نہ ہوں گے تو جائیں گے کہاں؟ لیکن اس کا کرم دیکھیے کہ جب بندہ اس کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بندے میں تیرا ہوں، تو میرا میں تیرا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہوگا، بالشت، میں ایک گز اس سے قریب ہو جاؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جو چل کر میرے پاس آئے گا میں دوڑ کر اس کے پاس جاؤں گا۔ خدا دوڑ کر جائے گا، یہ تشبیہ ہے تفہیم کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ حرکتیں دوڑنا، بھاگنا، اچھلنا، اڑنا، یہ ساری حرکتیں مخلوق کی ہیں۔ خدا ان ایسی حرکتوں سے منزہ، ایسی حرکتوں سے وہ منزہ ہے۔ ہم کو سمجھانے کے لیے، جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر جاؤں گا، تو رب کو یہ کا ہو جائے، سب تیرے ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اگر یزیدیوں کو راضی کر لیتے ہیں تو خدا ناراض، خدا کو راضی کرتے ہیں تو یزیدی ناراض ہو کر جان لے لیں گے۔ اب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ سب امام حسین کے ہو گئے۔ آج تک امام حسین کی تعریف کرنے والے کروڑوں لوگ دنیا میں جو امام حسین کی منقبتیں لکھ رہے ہیں، مگر یزید کی تعریف کرنے والا یہ ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں کہیں کوئی تعریف کر لیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی ابلیس کی تعریف کر لے، بہت اچھا انسان بھائی ابلیس کو اللہ کیسا دیکھ کیا انہیں سجدہ کرانے دے، اللہ بول کو بھی سجدہ کرانے انہیں، کتنا پکا آدمی ہے، نہیں کروں گا سجدہ، اے اللہ تجھے سجدہ کروں گا، کسی بھی سجدہ۔ ایسا کوئی ابلیس کی تعریف کر رہا ہے تو کیا اس کی تعریف معتبر ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ تو ایک اور حدیث سن لیجئے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر۔ ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے حرام کر دیا تم پر، یعنی تمہارے لیے ناجائز بنا دیا۔ کیا چیز؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی کو اللہ حرام کر دیا۔ ماں جو بولتی ہے وہ کرو۔ ہاں اگر ماں کا حکم شریعت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں ماں کی بات نہیں مانیں گے، مگر مباح کاموں میں ماں جو بولتی ہے، اگر ماں کہے کہ بیٹا مجھے لال رنگ کا غلاف چاہیے تکیے کے لیے، تو فوراً لال رنگ کا غلاف بنا کے دے دو اسے۔ نہیں وہ کیا ہے تمہیں بولتے سب بات تھی، چلانا بولو کیا ہے، کون سا رنگ ہے وہ رکھ لے کر آرام کرو نا، اس طریقے سے بحث نہیں کرنا۔ اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا آج ناشتہ اڈلی بنا دو، ٹھیک ہے امی، آپ جیسا بولتے ویسا ہی چلیں گے۔ بیوی کو حکم دے دیا آج ناشتہ اڈلی چھلنا، امی بولا لے وہ چھلنا، تو کیا ہے ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔
مگر آج کل کی جو نوجوان عورتیں ہیں یہ اسے ہضم بھی نہیں کرتی. وہ کیسا انہوں بولے تو کیسا مجھے پسند نہیں، مگر یہ لڑکی بھول جاتی کہ ایک دن یہ بھی ماں بننے والی ہے، تب اس پر وہ مرحلہ آئے گا. تو ایسے ہی میاں بیوی کے جھگڑے میں ایک معاملہ ہمارے پاس آیا تو لڑکی شرط لگا دی. کیا شرط؟ کہ ماں تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے پرابلم نہیں ہے. شوہر سے کیا بولتے ہیں؟ مجھے تم سے پرابلم نہیں، تمہارے امی نہیں رہنا. اب ہمارے پاس ہے، میں بولا ٹھیک ہے. یہ 20 سال کے بعد تمہارا جو بیٹا ہے وہ 20 سال کا ہو جاتا، پھر اس کی شادی ہوتی. وہ اس کی بیوی آ کر بولتی تمہارے بیٹے سے تم سے کیا بھی پرابلم ہے، تمہاری ماں کو گھر کے باہر کرو بولتی. تمہارا بیٹا تمہاری بیوی کی بات مان کر تم کو گھر کے باہر کھڑاتا نہیں گئے تو گردن میں ہاتھ دے کے تم کو بھگاتا. کیسا رہا نقشہ تب وہ ویڈیو پکڑ کے سب کو وائرل کر سکتے نہیں. وہ کتنا اچھا رہا نہیں. وہ کیا ایسا بولتے نا، مجھے ابھی بدوا دیتے نا. بدوا نہیں، اب جو تو کر رہی وہی ہونے والا ہے. جو تو تیرے شوہر کی ماں کے ساتھ کر رہی ہے سلوک، ایسا ہی سلوک تیرے ساتھ ہونے والا ہے. اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونا تو پھر تیرے شوہر کی ماں کے ساتھ بھی وہ سلوک ختم کر دی تو نہیں ہوگا. تو ایسی عورتیں ہیں کہ اپنے مستقبل کو بھول جاتی ہیں، اپنے مستقبل کو بھول جاتی ہیں. اگر اپنا مستقبل یاد رکھ لیں، چند دن یہ بوڑھی ماں رہے گی، پھر اس کے بعد وہ کمزور ہو جائے گی. آخر کچھ بھی رہے وہ ماں ہے، یہ تصور نہیں ہے. آزادی آ گئی ہے. دیکھیے ہر آزادی اچھی نہیں ہے. آپ بچے کو آزادی دے دیں تو بچہ کیا کرے گا؟ آزاد ہو کر اسکول کو جانے کے بجائے کہیں پارک میں جا کر بیٹھ کر آئے گا. اگر آپ آزادی دے دیں تو کچھ بھی خرید کر کھا لے گا، یہاں تک کہ وہ چند دنوں کے بعد سگریٹ پینے والا پھر شراب پینے والا بن جائے گا. آزادی کے اندر خرابیاں ہیں. اسی طرح عورت کو بھی آزادی حد سے زیادہ دے دی جائے تو یہ عورت کے حق میں رحمت نہیں ہے، عورت کے حق میں زحمت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی اللہ تم پر حرام کر دیا. یعنی نافرمانی سے مراد جائز کاموں میں. ناجائز کام کا ماں اگر حکم دے تو بیٹا نہیں مانے گا. اگر کوئی پاگل ماں بولتی ہے بیٹے کو، کیا بیٹے انہیں شراب پیتا، انہیں شراب پیتا، کیسے کیسے بہادر ہمارے ایریا میں ہی تو ایک ہی شراب نہیں پیتا نا. مجھے شرم آتی. سب بولتے شراب پی کر میرا بیٹا ادھر گیا، گڑبڑ کیا، تو کرا اتنی نا. ایسا اگر کوئی ماں بولتی ہے تو بیوقوف ماں ہے، اس کی بات نہیں ماننا. جائز کاموں میں ماں جو حکم دے دی تو اسے تم حکم خداوندی سمجھو، فوراً اس پہ عمل کرو، برکتیں تم کو نصیب ہو جائیں. اور دوسری چیز وہ وعد البنات، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا یہ برا رواج تھا عرب کے جاہلوں میں. جاہلیت کا زمانہ، بیٹی پیدا ہوتی تو باپ گڑھا کھود کر اپنی بیٹی کو گڑھے میں گرا دیتا. بیٹی گر کر تڑپتی پکارتی، ابا ابا مجھے کیا کر رہے ہیں. یہ بے رحم مٹی ڈھکیل کر گڑھا بند کر دیتا، یہاں تک کہ بچی کی آواز ہی بند ہو جاتی. پھر آ کر پیٹ بھر کے کھا کے آرام سے سو جاتا. جب تک یہ بچی کو گڑھے میں ڈال کر جان سے نہیں مار دیتا اسے سکون نہیں ملتا. ایسی جہالت تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج بیٹیوں کو عزت ہے. آج لوگ بک بک کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عورتوں کا صحیح مقام بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ایک اہم گزارش ہے کہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، آئندہ جمعہ تو ماہ رمضان کا رہے گا۔ ماہ رمضان کی مصروفیات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، افطار ہے، لہٰذا ماہ رمضان میں درس حدیث کا یہ سلسلہ موقوف رہے گا، اور ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز ماہ شوال میں دوبارہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے رب کریم ہمیں تمام برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف مائل کر دے۔ اے رب کریم ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ تنگیوں، پریشانیوں، محتاجیوں اور مجبوریوں کو ہم سے دور فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔